ڈاکٹر صاحب نفس پر قابو پانے کا بہترین اور مؤثر ترین طریقہ کیا ہے؟ دیکھو نفس پر یہ تو بات، دیکھو بڑے بڑے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان سے جا کے پوچھ لو نفس پہ کیسے قابو پاتے. ایک موضوع میرے پاس آیا تو انہوں نے کہا جی میرے مرشد تو پچھلے 27 دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، نفس پہ قابو پا کے بیٹھے. تو میں نے اسے کہا یار سراغ ڈھونڈ کے کس چور طریقے سے کھا رہے ہیں. جب آپ اس قسم کی داستانیں سنتے نفس پہ قابو پانے کے کو بڑے حیران کن اور یہ وہ، ایکچولی دس از ناٹ ویلڈ. اور نفس پہ قابو پانا صرف اس کو تہذیب دینے کا نام ہے، صرف تہذیب دینے. دیکھو ایک کتا ہے، جنگلی کتا ہے، لیبراڈور ہے میرے پاس، وہ کچھ دن پہلے نام و نشان نہیں جانتا تھا تہذیب کا. اب میں اسے کہتا ہوں سٹ ڈاؤن، بڑے آرام سے بیٹھ جاتا ہے. مجھ سے کہتا ہے اٹھ جا، وہ اٹھ جاتا ہے. میں کہتا ہوں دور کھڑا ہو، میرے کپڑے خراب نہ کر، وہ دور کہتا ہے پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے کتے کو بھی ایسے ہی ٹرین کر سکتا ہوں. تو یہ تہذیب نفس ہوتی ہے. یہ وہ چیز نہیں ہوتی کہ مارنا اور قتل کرنا، اتنی درندگی انسان میں نہیں ہوتی. وہ انسان کو اس قسم کے غیر معقول نظریات سے بچنا چاہیے. وی شوڈ ایجوکیٹ آور سیلوز. فار ایگزامپل آپ دیکھو کہ جی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جی وار میں حکمت عملی چلتی ہے. حضور نے جب جنگ لڑ رہے تھے تو فرمایا کہ اب تنور خوب دہک رہا ہے. جب حنین کی جنگ میں دوبارہ مسلمان پلٹ کے آئے تو بعض اوقات کسی چیز کی ایکسٹریمٹی ہمیں سوٹ کرتی ہے، بعض اوقات ہمیں کسی نفس کا کسی شدت پہ مائل ہونا ہمیں سوٹ کرتا ہے. ناٹ آلویز، یہ دیکھنے کی بات، ناٹ آلویز. کبھی ہمیں غصہ سوٹ کرتا ہے کسی ایسی چیز کے خلاف جو صرف غصے سے ہی مرتی ہے. بٹ if we retain all the time an anger and desperate mood, that is not going to help us. تو ہمیں کم از کم اس تہذیب نفس کے لیے کچھ ٹارگٹس مقرر کرنی چاہیے. جیسے فرض کیجیے حضور کے پاس ایک شخص آیا اور فرمایا سرکار صاحب آپ زیادہ تو مجھے نہیں چیز آتی، ایک چیز بتا دو. فرمایا جھوٹ نہ بولو. وہ نہ بولتے بولتے وہ پکا مسلمان ہو گیا، کیونکہ جھوٹ کے جو تانے بانے تھے ساری زندگی سے بندھے ہوتے اور اس کو ہر جگہ احساس تھا کہ مجھے کہیں نہ کہیں جھوٹ سے ڈریک کرنا پڑے. اسی طرح خواجہ حضرات ایک چیز بڑی ابا بورڈ ہے، پوری کائنات کے میجرز میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ کبھی کہ جب ہم نے کہا اللہ کو، یہ ہمارا گلہ جائز تھا اس کے ساتھ کہ یا اللہ ہم نے آخر کیا قصور کیا، تو نے دنیا میں ہمیں فضول کیوں لائے ہو؟ میرا تو چوائس نہیں تھا. جب تو لایا ہے ہمیں دنیا میں تو پھر پروردگار عالم نے ہماری ایک فیسلٹی رکھی. ہمارے اس مجبوراً آنے کے بدلے اس نے ہم سے ایک وعدہ فرمایا، اور وعدہ یہ تھا وَكَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً، کہ یار میں جانتا ہوں تو اپنی مرضی سے نہیں آئے، اپنی خوشی سے نہ آئے نہ اپنی مرضی چلے، اس لیے اس کے بدلے میں تمہیں ایک ایڈوانٹیج دوں. ایڈوانٹیج کیا دیا؟ وَكَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً، میں نے اپنے اوپر لکھ دیا کہ اے نسل انسان، اے اولاد آدم، میں ہر حال میں تم پہ رحم کروں گا. اب آپ میں سے کوئی ایسے دانشور کوئی ہوں گے جو مجھے بتائیں گے کہ رحمت میں جہنم آتی ہوں؟ کوئی ہے؟ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے بتا دے کہ رحمت میں جہنم بھی آتی ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. خداوند کریم نے آپ کی بخشش کا عہد کیا ہوا ہے، آپ پر کرم اور نوازشات کا عہد کیا ہوا ہے. فرق پتہ کیا ہے؟ وہی جو میں آپ کو پہلی آیت سنا رہا تھا کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اے اللہ کے بندو جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے اپنے اوپر اسراف کیا ہے، ساری خطائیں کرنا،
ایک بہت بڑی خطا نہ کرنا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اصل کفر یہ ہے، سچ پوچھو اصل کفر یہ. اب ایک آدمی اٹھتا ہے کہتا جی میرے گناہ تو بہت بڑے ہیں جی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اللہ بیچارہ کیا کرے گا. یہ دیکھو نا کتنی عجیب سی بات ہے. میں نے اکثر لوگوں سے سنتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے تو سر اتنے زیادہ گناہ ہیں. اور میں کہا یار کتنے سال کی گناہ ہے؟ کیا تمہارے 40-50 برس کے گناہ جو ہیں وہ خرب سالوں پہ محیط رحمت کو اکھاڑ پچھاڑ دیں؟ وہ ٹائم بھی تو دیکھو، کوئی زمان و مکان کی نسبت دیکھو کہ یار میں کتنے گناہ کر سکتا ہوں. لے کے 5-7 سال بڑی فورسفلی یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ میں نے یہ کر دیا. اور میرے یار گناہ جتنے بھی ہوں گے کوئی فریکشن آف ٹائم بھی تو نہیں بنتی نا اللہ کے کرم میں. اس کی رحمت جو ہے صدیوں پہ نہیں، خرب گلیکسل لائف کی لمیٹیشنز تک ہمارے لیے محیط ہے، اس میں ہم میٹر نہیں کرتے. اس لیے خدا کہتا ہے یار رحم کرنے والے کو نہ بھولنا. باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں گناہ شنا، مگر سب سے بڑا گناہ ہے کہ رحم کرنے والے کو نہ بھولنا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. کیوں؟ اس رحم کرنے والے میں کیا خاصیت موجود ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ وہ اللہ ہے، ان اللہ لگا دے تاکہ خصوصیت سے اپنا ذکر کرے. یار تم مجھے سمجھتے کیا ہو؟ وہ تو بندوں کو کہہ رہا مجھے سمجھتے کیا ہو، اور مجھ پہ وہ گمان نہ کرو جو تمہارے ذہنوں میں بادشاہوں کے ہیں، وہ گمان نہیں. ان اللہ، میں وہ اللہ ہوں، بے شک تمہارا اللہ، پرٹیکولر بے شک تمہارا اللہ وہ ہے یغفر الذنوب جميعا، کہ who forgives you in totality of sins. یہاں نہ کوئی کبیرہ ہے، نہ کوئی صغیرہ ہے، نہ کوئی درمیانہ گناہ ہے، نہ اوپر، ٹوٹل جميعا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کیوں؟ اسی لیے تو میں انہ هو الغفور الرحیم، اسی لیے تو میں غفور الرحیم ہوں. جو میرا یہ ٹائٹل ہے نا غفور الرحیم کا، اس کا جو ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ آئی فرگیو آل سنس. خاتون حضرات یہ تو ہو گیا. ہم کے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی فرد کے خلاف ایک ایکٹیویٹی کرتے، ہم اس کو مجروح کرتے. قیامت مسلمان کے لیے عذاب کی نوید یا بشارت نہیں ہے، قیامت انصاف کی نوید ہے کہ میاں وہ جو 10 روپے مارے تھے نا تم نے اپنے بھائی کے، وہ ادھر واپس کرنے پڑے. جنت میں کوئی شک نہیں، مگر اندر داخل ہونے سے پہلے یا اس سے معافی نامہ لکھوا لو یا پیسے واپس کر دو. یہ نہیں چلے گا بھائی. شہادت تمہیں نصیب ہے، تمہارا مقام اولیاء خداوند میں ہے، مگر یار وہ قرض دے کے آنا پڑے گا. بیکاز پتہ کیا ہوتا ہے، آپ کو تو اللہ بخشتا ہے، آپ قرض دینے والے کو بخشا ہوا ہے، مقروض کو بھی بخشا ہوا ہے اس نے، آپ نے دونوں کو بخشا ہوا. مگر کوئی کلیم چھوڑے گا تو تم ایک دوسرے کو بخشو گے. یہ تمہارے غلطیوں کی وجہ سے وہاں جا کے تم لوگ پھنسو گے، اللہ کی وجہ سے نہیں پھنسو گے. جب آپ اپنے حساب کے لیے رکھو گے، آپ اپنے احباب کے حق نہیں مارو گے، آپ درستگی اعمال کو جاؤ گے، تو وہاں آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. اسٹریٹ روڈ، ایبسلیوٹ اسٹریٹ روڈ. یہ قبر نہیں ہے، گیلیکسیز کا گیٹ وے ہے. جی اندر گئے نہیں تو انہوں نے کہا ادھر کے حجاب اٹھاؤ تو آپ جنت کو براہ راست دیکھو گے، ادھر کے حجاب اٹھاؤ تو خطا کاروں کے جہان کو دیکھو گے. تو پتہ کیا حدیث کہتی ہے کہ کافر دعا مانگے گا
کہ اللہ جو قیامت کبھی نہ آئے، میں اس حال میں ٹھیک ہوں، جو سامنے دیکھ رہا ہوں نا وہ بڑی بربادی ہے۔ اور مومن کیا دعا مانگے گا کہ یا اللہ قیامت جلد آئے تاکہ میں اپنے گھر میں جلدی جلدی پہنچوں۔ اور خواتین و حضرات یہ یاد رکھیے گا کہ دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ سے بدنی خطا تو ہو، ذہنی خطا نہ ہو، بیکاز ذہن جواب دہ ہے، عقل جواب دہ ہے۔ جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا تو کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تجھ سے لوں گا اور تیرے ذریعے دوں گا، تیری وجہ سے دوں گا اور تیری وجہ سے چیزیں لوں گا۔ جس شخص نے پروردگار کی شناخت میں ہوش و شعور سے اور پوری آگاہی سے اقرار پروردگار نہیں کیا، اس کا معاملہ مشکوک، باقی کسی کو کوئی خطرہ نہیں۔ اسی لیے جب حدیث میں تسبیحات کا ذکر آیا تو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول